بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. محترم حاضرین کرام، بزرگان، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غلطیاں انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں تو ان کی اصلاح کیوں اور کیسے ہونی چاہیے، کیوں اصلاح ہونی چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر غلطیوں پر روک تھام نہ کی جائے، خطاؤں پر ٹوکا نہ جائے تو ان کی تعداد بڑھتے جاتی ہے۔ دل میں اگر ایک بدگمانی پیدا ہو گئی اور اسے ختم نہ کیا گیا تو پھر کئی بدگمانیاں آ جاتی ہیں۔ غلطی بانجھ نہیں ہوتی ہے، یہ انڈے بچے دیتے رہتی ہے۔ اس لیے جہاں غلطی ہو فوراً اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ اور ایک تو یہ کہ ہم انسانی سماج میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو غلطیوں سے مرکب ہیں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول سکتا ہے، انسان سے چوک ہو سکتی ہے۔ ہم جن کے درمیان ہیں وہ فرشتے ہیں نہیں بلکہ انسان ہیں، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کی اصلاح بہت اہم ہے۔ اور پھر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غلطیوں کی اصلاح کی جاتی ہے یہ عام خیر خواہی میں شامل ہے، جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اچھا کسی کا چاہنا، کسی کا بھلا چاہنا یہ خیر خواہی ہے، کسی کی بھلائی چاہنا یہ اچھی سوچ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ خیر خواہی کس کے لیے کی جائے جس کو آپ دین بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے۔ تمام بھلائیاں تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، پھر اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کے لیے خیر خواہی ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے کی نشاندہی کی جائے اور ان کو اس کی تعلیم دی جائے۔
اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے اور ہر موڑ پر اسے اپنایا جائے۔ اگر کوئی بھٹک رہا ہے تو اسے راستہ دکھا دیا جائے، اگر کوئی بہک رہا ہے تو اسے سیدھی راہ پر لے آیا جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خیر خواہی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ کیا جائے، جس کا حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے، اور جن چیزوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان کو من وعن تسلیم کیا جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اس میں شک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں شک نہیں ہے لا ریب فیہ، ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جو آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا۔ عام مسلمانوں کی یا مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی ان کی اطاعت کرنی ہے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر آپ سے وہ مشورہ لے آپ کا بھائی تو آپ اچھا مشورہ دیجئے، اگر آپ سے کوئی مدد مانگ رہا ہے تو آپ اسے تنہا مت چھوڑیے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں کجی آ رہی ہے، وہ تھوڑا سا بہک رہا ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی ذات کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کے اہل و عیال کے لیے مفید نہیں ہے، نہ اس کی دنیا کی بھلائی اس میں ہے نہ آخرت کی بھلائی ہے، تو آپ فوراً جا کے بتائیے۔ یہی مومن بھائی کے لیے خیر خواہی ہے اور اسی کا نام اصلاح ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر خواہی ہمیں بتائی ہے، ان خیر خواہیوں کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت بھی ہے، آپ کا حکم بھی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ دیکھو تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے، کہیں کوئی برائی دیکھ رہا ہے، برا کام دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی کرنے والا بڑا آدمی ہو یا کوئی چھوٹا بچہ ہو، آپ فوراً اسے روک دیجئے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اصلاح کا پہلا درجہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو آپ طاقت کی بل پہ اسے روک دیجئے۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بیٹی ہے، آپ پر اس کو اختیار حاصل ہے، آپ طاقتور ہیں یا آپ صاحب منصب ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سے برائی روکیے، اس کی کلائی تھام لیجئے اور اسے جو ہے سیدھی راہ پہ پکڑ کے لے آئیے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سماجی حیثیت حاصل نہیں ہے، آپ کی وقعت اتنی نہیں ہے کہ کسی کو برائی سے آپ اپنی طاقت کے ذریعے روک سکیں، تو کم سے کم زبان سے آپ ٹوکیے۔ برا جب دیکھیے تو اپنی زبان سے ٹوک دیجئے۔ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیے تو اسے اس عمل سے روک دیجئے۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ جب برائی نظر آئے، غلطی نظر آئے تو آپ اپنی زبان سے کہیے، آپ صاف صاف بتائیے کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ برا کام کر رہے ہیں، اور ایسے شخص کے سامنے بتائیے جہاں اصلاح کی امید ہو، جہاں سے سدھار کی امید ہو۔ یہ نہیں کہ آپ جس میں غلطی دیکھ رہے ہیں، جہاں منکر دیکھ رہے ہیں، اس سے نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ ڈرتے ہیں، آپ کے اندر بزدلی ہے تو آپ ادھر ادھر غیبت کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے ہیں اس کی غلطیاں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اتنے جری رہیں، اتنی بہادری آپ کے اندر ہو کہ آپ وہی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کہیے جو آپ اس کے منہ پر دہرانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ غیبت مت کیجیے، آپ کسی کی پیٹھ کے پیچھے سے اصلاح کی کوشش مت کیجیے۔ اصلاح جو ہے اسے رسوا کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی اصلاح کب ہوگی؟ جس کے اندر برائی آپ دیکھ رہے ہیں اسے فوراً بتائیے، اس کے سامنے بیان کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اگر آپ زبان سے نہیں روکنے کی طاقت رکھتے ہیں
یا آپ کے پاس طاقت ہے، زبان سے بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ کے بولنے کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے اور بڑی برائی وجود میں آ سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنی زبان بھی مت کھولیے، آپ بیان بھی مت کیجیے، آپ خاموش رہیے اور اپنے دل میں اسے برا جانیے، کیونکہ اصلاح کی اور وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کی آپ درستگی چاہتے ہیں، جس کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایک برائی سے روکیں اور اس سے بڑی برائی جنم لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ارادہ اگر تمہاری قوم اگر اسلام نئی نہ لائی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا اور اسے اسی بنیاد پہ بناتا جس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے قائم کیا تھا، لیکن جانتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں آ سکتی ہیں اور بڑی برائی وجود میں آ سکتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی اصلاح نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اسے قبول کیا، اسے برداشت کیا۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اصلاح کے لیے یہ چیز ضرور نظر میں رکھیں کہ اس سے بڑی برائی نہ وجود میں آ جائے۔ اور کیوں اصلاح ہونی چاہیے، ایک اہم نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا دستور ہے، یہ اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتا تھا، جب کبھی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اصلاح کرتا تھا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ عبس کی، عبس وتولی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس نے منہ بنا لیا ہے اور منہ پھیر لیا ہے، بے رخی برتی ہے۔ اس وجہ سے بے رخی برتی ہے کہ ایک غریب آدمی آیا ہے، ایک نابینا آدمی آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا تھا، دین کی باتیں سیکھنے آیا تھا اور علم حاصل کرنے آیا تھا، آپ سے کچھ نصیحت چاہتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں اس صورت یا اس آیت ان آیتوں کا پس منظر یا شان نزول، اور اس میں تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آدمی تھے، مفلس اور نادار آدمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف قریش کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قریش کے سرداران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جزیرۃ العرب کے لیڈران کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے میں ایک غریب آدمی آ جاتا ہے، ایک نابینا آدمی آ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شکن پڑ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے نشانات ابھر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اچھی نہیں لگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً روکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فوراً ٹوکا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور کہا کہ منہ بنا لیا ہے، چہرہ پھیر لیا ہے، اس وجہ سے کہ ایک نابینا آدمی آیا ہے، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا خبر، ہو سکتا ہے وہ سنور جائے، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، تیری بات سن کر ممکن ہے وہ ہدایت حاصل کر لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، یا وہ تمہاری نصیحت سنے اور نصیحت کا اسے فائدہ مل جاتا۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور جو بے نیازی برت رہا تھا، جو اکڑ دکھا رہا ہے، جو آپ تمہاری بات کو ناپسند کرتا تھا، جو تمہاری دعوت کو ٹھکرا رہا تھا، جو تمہارے منہج کو ٹھکرا رہا تھا، جو تمہارے طور طریقے اور تمہارے دین کا استہزاء کر رہا تھا، تم فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو دوڑتا بھاگتا تمہارے پاس آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور ڈرتے ہوئے آیا ہے، اللہ کا خوف دل میں سجائے ہوئے آیا ہے، اللہ کے رسول سے کچھ سیکھنے کی غرض سے آیا ہے، تو تم اس سے بے رخی برت رہے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا مت کرنا،
इन्नहा तज़किरा, ये कुरान नसीहत की चीज़ है और नसीहत में इम्तियाज़ नहीं होता है। तबलीग में अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है, छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता है, साहिब मनसब या मुफलिस और नादार शख्स को देख के नसीहत नहीं की जाती है। नसीहत एक आम चीज़ है और ये किसी के भी दिल में अपनी जगह बना सकती है और किसी पर भी असर डाल सकती है अल्लाह तबारक तआला की मशीयत के साथ। इसलिए आइंदा ऐसा नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती पर अल्लाह तबारक तआला ने रोका। अब बात यह है कि हम कैसे करें इस्लाह। गलतियाँ होती हैं तो हम इस्लाह कैसे करें। इसका मुख्तसर जवाब यह है कि सबसे बेहतरीन उसलूब वही है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब रहा है सुधारने का। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दिलों को संवारा है जो बिगड़े हुए थे, ऐसे बड़े बड़े बिगड़े हुए लोगों को राह रास्त दिखाई है जो हर तरह की बुराइयाँ जिनके अंदर थीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब सबसे उम्दा है, सबसे बेहतर उसलूब है और वही तरीक़ा अपनाना चाहिए। उसी में कामयाबी है, उसी में भलाई है। और मैं ये नहीं कहता कि आप उसको लाजमी तौर से हर हालत में उसे पकड़े रहें, बल्कि एक इज्तिहादी उसलूब एक इज्तिहादी चीज़ है। आप इसके अलावा भी और उसलूब अख्तियार कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपने बच्चों की नफ्सियात समझते हैं, अपने अहलो अयाल की ज़रूरतें और उनके तकाज़े जानते हैं, तो आप उस हिसाब से उसमें तब्दीलियाँ लाइए और बेहतर से बेहतर उसलूब अख्तियार करने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ कुछ मिसालें हदीस पाक से नकल की हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब हमारे सामने खुल कर आ जाए और आपका अंदाज़ क्या था समझाने का, इस्लाह कैसे करते थे। कुछ मिसालें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खराबी देखते थे फ़ौरन इस्लाह करते थे। इसको फौरी इस्लाह कहते हैं, इसलिए कि जब बात बहुत पुरानी हो जाती है, गलतियों पर कई दिन गुजर जाते हैं, तो उसकी अहमियत कम हो जाती है या उसकी ख़तरनाकी कम हो जाती है दिलों में। या अगर आप बाद में बयान करेंगे तो हो सकता है उसकी निस्बत या उसका तनासुब ना समझ में आए, उसका तसलसल ना दिमागों में रह जाए। इसलिए आप फ़ौरन रोकने की कोशिश कीजिए और ये नहीं कि आप हर बुराई पर उसके पीछे पड़ जाइए, हर गलती फ़ौरन आप सुधारने की कोशिश कीजिए। ये हकीमाना उसलूब ये है कि आप खुद फैसला कीजिए कि किस पर फ़ौरन टोकना है और किसे नज़रअंदाज कर जाना है। हर गलती पे आप अगर टोकेंगे तो आपकी नसीहत और आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए शरीयत में है तगाज़ी, यानी कुछ चीज़ों को आप जानते हैं लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर जाइए। अपनी औलाद से ज़रूरी नहीं कि आप हर बात बताइए कि हम तुम्हारी फ़लाँ गलती जानते हैं, तुम्हारी फ़लाँ शरारत जानते हैं, तुम्हारी फ़लाँ कोताही जानते हैं। हर बुराई मत बयान कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरी इस्लाह करते थे। एक सहाबी आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सलाम करते हैं और उसके बाद नबी पाक से सलाम का जवाब पाते हैं, आपके सामने जाके नमाज़ पढ़ने लगते हैं। नमाज इन्होंने पढ़ ली, दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, सलाम किया, आपने फ़ौरन टोक दिया, कहा इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, कहा अभी जाओ नमाज पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है। वो सहाबी जाते हैं, दोबारा नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर रसूल पाक को सलाम करते हैं। आप सलाम का जवाब देते हैं, फिर कहते हैं इरजे, जाओ वापस, फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, नमाज फिर से पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज पढ़ी नहीं है। कई दफ़ा जब ऐसा होता है, सहाबी आखिर में आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, अब आप ही मुझे नमाज पढ़ने का सलीका सिखा दीजिए, नमाज का तरीक़ा बता दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लंबी हदीस है, आप नमाज की पूरी कैफियत और पूरा तरीक़ा एक एक करके बताते हैं सहाबी को। तो यहाँ फ़ौरन इस्लाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कुछ नौजवान एक दफ़ा आते हैं,
3 لوگ ہوتے ہیں صحابی، 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر، بلکہ ازواج مطہرات کے گھر پہ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کس بارے میں ہوتا ہے؟ نبی پاک کی عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کیسے کرتے ہیں، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے اور راتیں کیسے بیتتی ہیں، یہ ہمیں بتا دیجئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کی عبادت بتائی گئی ان نوجوانوں کو، تب انہوں نے کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے آپ کی عبادت کم سمجھی اور اجتہاد کیا۔ کہا دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت عظیم ہے، آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہم گنہگاروں کا ان سے کیا موازنہ۔ اس لیے ایک نے کہا کہ دیکھو میں اب مسلسل روزے رکھوں گا اور ولا افطر، میں افطار ہی نہیں کروں گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اب ہمیشہ میں روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا میں اب اصلی والا انام، میں رات بھر قیام اللیل کرتا رہوں گا، اب سوؤں گا ہی نہیں۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے اب شادی ہی نہیں کروں گا، شادی بیاہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لاتے ہیں، ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اس کے بعد اصلاح کرتے ہیں، فوراً ان غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی غلطی کرنے والے کو رسوا نہیں کرتے ہیں۔ صحابی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، آپ نے نہیں کہا کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں شخص کی یہ بات ہے، فلاں نے یہ عزم کیا ہے۔ آپ نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، یہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی دینداری دکھاتے ہیں۔ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تو میں سب سے زیادہ خوف دل میں اپنے رکھنے والا میں ہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اصلی و انام، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں اور اصوم و افطر، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے ہٹے گا، کوئی اور طریقہ نکالے گا تو فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلطی کی اصلاح فرمائی اور نہایت سخت الفاظ میں فوراً اس کی اصلاح فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ فوری اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو جب سمجھاتے تھے تو دلیل بھی دے دیا کرتے تھے، شرعی حکم بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو اب جب آپ کسی کو روکیں برائی سے، آپ کسی کی اصلاح کرنے جائیں، تو اگر آپ کے پاس دلیل ہے آپ دلیل سے سمجھانے کی کوشش کیجئے، آپ ثبوت کے ذریعے سے گناہ کرنے والے کو روکنے کی کوشش کیجئے، شرعی حکم بیان کر دیجئے۔ ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا کپڑا اٹھا ہوا تھا، ان کی ران کھلی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے کہا غطِ فخذک، اپنی ران ڈھک لے، فإنہا من العورہ، اس لیے کہ یہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ آپ نے ریزن بھی بتا دیا، وجہ بھی بتا دی، سبب بھی بتا دیا۔ تب جب آپ سبب بتا کے روکیں گے، وجہ بتا کے روکیں گے تو یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی اور سامنے والے کو اطمینان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی جب اصلاح کرتے تھے تو شدت بتانے کے لیے اس کی تکرار بھی کرتے رہتے تھے، ایک سے زائد بار اسے کہتے رہتے تھے۔ جندب البجلی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں میں تھا
اور مڑبھیڑ ہو جاتی ہے، ایک آدمی بڑی بہادری دکھاتا ہے اور بہت سے مسلمانوں کو جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اور وہ شہید کر دیتا ہے، نہایت دلیری کے ساتھ لڑتا ہے اور اپنی تلوار بڑی بہادری سے چلاتا ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے شہادت کا جام پلا دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں اور جو ہے وہ ان کی تلوار کے زد میں آ جاتا ہے، اور جب یہ اس کی گردن اڑانے جاتے ہیں کہ فوراً وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی اس کے باوجود بھی اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچتی ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ایسے ایسے کیا ہے تم نے؟ تب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جی ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے فلاں مسلمان کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، اور اس کی وجہ، اور جب اس کے مرنے کا وقت آیا، جب وہ میرے قابو میں آ گیا، میری تلوار کے زد میں آ گیا، تب ڈر کے مارے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تب تم کیا کرو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہراتے رہے کہ تو کیا کرے گا جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تیرے سامنے؟ اللہ کے دربار میں جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تب تم کرو گے کیا؟ اور یہ بات آپ دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خوف محسوس ہوا اور میں نے یہ چاہا کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ اس کی تفصیل ایک دوسری روایت میں آتی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں واقعہ میرا ہے، میرے سامنے وہ دشمن آیا تھا اور جب میں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تب اس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ میری تلوار سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے، یہ خوشی سے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے یہ خود سوال کیا، کیونکہ دل میں ایک طرح سے کھٹک آ گئی تھی صحابی کے کہ اس نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا، اس لیے حکم معلوم کرنے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کہا جی ہاں کلمہ پڑھا تھا، لیکن مرنے کے ڈر سے پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا تو نے؟ دل اس کا چیر کے تو نے دیکھا کیوں نہیں کہ اس میں لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطی ان کی بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور یہ ساری غلطیاں مجھ سے نہ ہوئی ہوتی۔ تو غلطیوں کا احساس کیسے دلایا جائے یہ آپ طے کریں۔ اپنے بچوں کو کبھی ڈرانے کے لیے آپ کی نگاہیں ہی کافی ہو جاتی ہیں، کبھی آپ کو اپنے گھر والوں کو دہشت میں لانے کے لیے یا ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے آپ کا صرف چہرے پر ایک طرح سے تناؤ لے آنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ خود طے کریں گے، آپ حالات کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ طے کریں کہ ہماری اولاد ہماری تیز نگاہوں سے سمجھ جائے گی، ہمارے تیز بولنے سے سمجھ جائے گی، ہمارے ذرا سا غصہ دکھانے سے سدھر جائے گی، یا اسے سزا دینے کی ضرورت پڑے گی، یا ہمارے جو ہے اور کوئی طریقہ ایجاد کرنا پڑے گا۔ تو غلطی کا احساس دلانا ہے، غلطی کا احساس اگر آپ نے دلا دیا تو غلطی کرنے والا خود ہی سمجھ جائے گا اور سنبھلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک نبوی طریقہ ہے کہ آپ غلطی کرنے والے کی غلطی اس کے دل میں ابھار دیجئے، جس انداز سے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو۔ ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ بارہا یہی بات دہراتے رہیں کہ ایسا تو نے کر دیا ہے، ایسا کر دیا تو نے، اور اس پر حیرت کا اظہار کریں، تعجب کا اظہار کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ یہاں کیا۔ اور اس کے بعد
غلطی کرنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا جو ہے اظہار کیا کرتے تھے۔ شفقت یعنی آپ دشمن نہ سمجھیے اسے، آپ سمجھیے اس کے انسانی تقاضے سمجھیے، فطرت کے تقاضے سمجھیے، اس کی مجبوریاں سمجھیے، حالات پڑھیے اور اس کے بعد اس پر جہاں تک ہو سکے نرمی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتے ہیں ہلک تو یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مر گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ زہار ایک اصطلاح ہے اور اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، بہرحال اس میں عورت سے علیحدہ ہونے کی قسم ہوتی ہے اور عورت سے ملنے کے لیے پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے زہار کیا تھا اور پھر کفارہ دینے سے پہلے میں نے اس سے ہم بستری کر لی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ چاندنی رات تھی اور چاندنی رات کی روشنی میں نے اس کا چمچماتا ہوا پازیب دیکھا اور پھر اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت کی اور کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آئندہ یہ سب کام کرنے سے پہلے کفارہ ادا کر لینا۔ ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رمضان کا مہینہ ہے، وہ کہتے ہیں ہلک تو یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ دیکھیے یہ سیگے سے اندازہ کیجئے کہ غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو، آپ کے پاس آئے اس کا حل جاننے یا آپ سے معذرت طلب کرنے، تو آپ فوراً اسے قبول کیجئے، اس پر نرمی کا برتاؤ کیجئے، اس پر شفقت کا برتاؤ کیجئے۔ صحابی کہتے ہیں میں برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تمہارے پاس کوئی غلام وغیرہ ہے یا لونڈی ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا تم کفارے کے طور پر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں کر پاؤں گا ایسا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں طاقت ہے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد مسجد میں کھجوروں کا ایک کھوسا آتا ہے اور کھجور بھرا ہوا رہتا ہے۔ یہ جب کھیتیاں کٹتی تھیں تو صحابہ کرام جو ہے پھل وغیرہ لا کے لٹکا دیا کرتے تھے مسجد میں، نمازی لوگ وہاں سے توڑ کے پانی پی لیا کرتے تھے۔ کوئی مسافر ہوتا تھا بھوکا پیاسا آتا تھا تو مسجد میں کھجور وغیرہ کھا کے پانی پی لیا کرتا تھا۔ ایک کھوسا آتا ہے تحفے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی کہاں گیا جو ابھی مجھ سے سوال کر رہا تھا؟ فوراً وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں۔ آپ بلاتے ہیں، کہتے ہیں لو یہ کھجور لے جاؤ اور غریبوں کو تقسیم کر دو، غریبوں کو کھلا دو۔ صحابی پوچھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ اپنے سے غریب پر خرچ کروں یا اپنے سے مالدار پر بھی خرچ کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ سوال کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے دونوں پتھروں کے بیچ میں مجھ سے غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے اس بات پہ ہنس پڑتے ہیں اور آپ زور سے ہنستے ہیں، اتنی تیز ہنسی آتی ہے کہ آپ کے سامنے کے دانت نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے بلکہ تھوڑا سا تبسم فرمایا کرتے تھے۔ صحابی کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے ہنسی آ گئی اور آپ نے اس پر شفقت کا برتاؤ کیا، نرمی کا برتاؤ کیا اور کہا چل لے جاؤ، تم ہی گھر میں لے جاؤ، اپنے کھا پی لو، اپنے بال بچوں کو کھلا دو۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا۔ وہ ایک اعرابی والی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، مسجد میں دیہاتی آدمی ہیں اور مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو انہیں پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، تھوڑا سا سناٹا پایا اور ایک کونے میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کی نظر پڑی، غصے میں آئے اور کسی نے اپنے انداز میں ڈانٹا، کسی نے ٹوکا، کسی نے روکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا نہیں مت روکو نہیں،
اسے اپنی ضرورت پوری کر لینے دو۔ وہ صحابی اپنی ضرورت مسجد کے اندر پوری کر لیتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور اس کے بعد سامنے بیٹھاتے ہیں، بہت شفقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں استنجا پیشاب کرنا مناسب نہیں ہے، یہ تو رب کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں اللہ سے دعا کیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے رویا گڑ گڑایا جاتا ہے، گندگیاں نہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اب شفقت کے ذریعے سے آپ نے اصلاح فرمائی، نہایت نرمی سے دل میں ان کے بات اتر گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے اچھا معلم کسی کو نہیں دیکھا، دیہاتی آدمی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، فوراً ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اپنے الفاظ میں اور کہتے ہیں اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی ان لوگوں میں سے کسی پر رحم مت فرما، اس لیے کہ لوگوں نے ڈانٹا تھا، ان لوگوں کا رویہ اچھا نہیں تھا، ان کا برتاؤ صحیح نہیں تھا، تو اس نے کھلم کھلا کہا باقی لوگوں پر رحم مت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں لقد ضیقت واسعا، تو نے ایک بہت وسیع چیز کو تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا جہان پر رحمت کر دے تو بھی کم نہیں ہونے والی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیار سے سمجھاتے تھے، شفقت سے سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ ایک بچہ تھا، آپ کے پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا، عمر ابن ابی سلمہ نام ہے، آپ کی کفالت میں تھا کھانا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ ادھر ادھر برتن میں جا رہا تھا، کبھی یہاں سے لقمہ لیتا تھا کبھی وہاں سے لقمہ لیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا بیٹے کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ کر لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے لقمہ اٹھاؤ۔ آپ ذرا سوچئے بچہ غلطی کر رہا تھا، غلطی کرتے ہوئے بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا۔ غلام عربی میں اس لڑکے کو، اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، پیار سے غلام کہتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے اور سماج میں الفاظ الگ ہوتے ہیں، بچہ غلطی کر رہا تھا پھر بھی آپ نے بہت اچھے لقب سے خطاب کیا۔ جب ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں، ہمارے لخت جگر غلطی کرتے ہیں، ہمارے نور نظر غلطی کرتے ہیں، تب ہم اپنی زبان دیکھ لیں ہم کیسے طیش میں آ جاتے ہیں، کن القاب سے ان کو خطاب کرتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ذرا سوچیں کہ جنہیں اپنا خون جگر پلاتی ہیں ان پر یہ عالم ہے کہ ان کا بھی صحیح سے نام نہیں لے پاتے ہیں، اور نہ جانے کن کن القاب سے ہم انہیں خطاب کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اتنا خوف زدہ رکھتے ہیں کہ ہم سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ جب ہم گھروں میں گھستے ہیں تو ہمارے نام سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ مائیں کہتی ہیں تمہارے ابو آ گئے ہیں، گھر میں کون آیا ہے؟ شیر ببر تو نہیں آیا ہے نا، کوئی درندہ تو نہیں آیا ہے؟ وہی بچے جن کی ہم پرورش چاہتے ہیں، جنہیں ہم سدھارنا چاہتے ہیں، انہیں ہم اتنا دور کیوں بھگا رہے ہیں؟ کیوں اپنا اتنا خوف زدہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں نرمی کے ساتھ سمجھا پاتے ہیں؟ کیوں ہمارے کھیلتے ہوئے بچے گھروں میں دبک جاتے ہیں، کونے میں سمٹ جاتے ہیں؟ جب آپ تشریف لاتے ہیں، جب باپ گھر میں تشریف لاتا ہے، گھر کا مربی جب بچوں کے بیچ آتا ہے تو ہمارے بچے سہم کیوں جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچہ شرارت کر رہا تھا، بچے نے غلطی کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے آپ پر ضبط رکھا اور بہت پیار سے سمجھایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ زندگی بھر پھر مجھے یہ طریقہ کبھی نہیں بھولا اور میں اس طریقے سے ہٹ کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو اگر آپ پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی باتوں میں بھی تاثیر آئے گی۔ مجھے لگتا ہے اذان کب ہے؟ ہو گیا وقت نا، 8:30 ہے تو جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں معلوم ہوا کہ محبت کے ساتھ ہم سمجھائیں، اور اس کے بعد ایک تو یہ کہ سامنے والے کی نفسیات کا بھی لحاظ رکھیے، آپ اس کی مجبوریاں بھی ذہن میں رکھیے۔ اگر وہ ناواقف ہے تو آپ اسی اعتبار سے برتاؤ کیجیے۔ کوئی ایسا ہے جسے آپ نے ابھی سمجھایا ہے، دوبارہ وہی غلطی کر رہا ہے،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بھول کے کر جاتا ہے، ہماری بیویاں غلط فہمی میں وہی غلطی کر جاتی ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوا ہے، آپ کی نصیحت کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ تو ہر ایک کے حالات کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں عباد ابن شرحبیل رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چاچا کے ساتھ مدینہ تشریف لایا تھا، اور ظاہر ہے یہ نئے نئے تھے اس بستی میں۔ کہتے ہیں بس ایسے کھیت کی طرف چلا گیا اور کھوشے میں نے توڑے اور اس کے دانے وغیرہ نکالے، تب تک کھیت کا مالک جو ہے آواز دیتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا، اور اس نے جو ہے مجھ سے چھین لیا وہ کھوشا، اور اس کے بعد مجھے مارا بھی اور میری چادر بھی چھین لی۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لایا، اور آپ سے میں نے شکایت کی اور کہا کہ ایسا ایسا میں نے کیا تھا اور میرے ساتھ ایسا کیا ہے فلاں شخص نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ان کو۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاں میں نے ایسا کام کیا ہے، چادر بھی میں نے چھین لی ہے اور میں نے انہیں سزا بھی دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے غلطی کی تھی، میرے کھیت میں بلا اجازت گھسے تھے اور کھوشا توڑا تھا، دانے توڑے تھے، مجھ سے نہ تو پوچھا نہ تو اجازت لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، جس صحابی نے مارا تھا آپ نے کہا کہ یہ ناواقف تھا، یہ جانتا نہیں تھا، تو نے اسے سمجھایا نہیں ہے، یہ بھوکا آدمی تھا، اسے بھوک لگی تھی تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اور آپ نے کہا اس کی چادر ابھی تم واپس کرو، چادر واپس ہو جاتی ہے۔ سزا بھی نہیں دی اس صحابی کو، کوئی سزا نہیں دی، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح سے حق بجانب تھے، لیکن غلطی یہ تھی کہ اگر وہ نہیں جانتا تھا، اجنبی آدمی تھا، اگر کھیت میں پہنچ گیا ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت تھی، اسے بتانے کی ضرورت تھی، مارنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اسے سزا نہیں دینی تھی، اس کا سامان نہیں چھیننا تھا۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کر دیا، اور وہ بھوکا آدمی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کبھی ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے نہیں ہیں، اس لیے سامنے والا غلطی کر جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب آپ غلطی کی اصلاح کریں تو جذباتی نہ بنیں، جذباتی رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے غلطی کی اصلاح میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ کے گھر کچھ مہمان تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس گھر میں مہمان آئے تھے ابھی وہاں سے کھانا نہیں آیا، لیکن ایک دوسری بیوی کے یہاں سے کچھ جو ہے کھانا بن کے آ گیا، اور ایک غلام لا ہی رہا تھا کہ جن کے گھر مہمان بیٹھے ہوئے تھے انہیں یہ چیز بری لگی، اور ہاتھ سے انہوں نے مارا اور کھانا جو ہے پلیٹ گرا اور کھانا بکھر گیا، گر گیا، پلیٹ بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کے سامنے اپنے ہی گھر پہ یہ حرکت دیکھتے ہیں، یہ غلطی دیکھتے ہیں، فوراً اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کھانا سمیٹنے لگتے ہیں، کھانا چلنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، اور آپ چہرے پر کوئی ناگواری نہیں لائے ہوئے ہیں۔ نہایت اطمینان کے ساتھ پلیٹ اٹھاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے حصوں کو لیتے ہیں اور اسی میں کھانا چن چن کے رکھتے جاتے ہیں اور عذر پیش کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار دہرایا۔ دیکھیے یہاں آپ اگر جذباتی ہوئے ہوتے تو آپ یہ سوچتے کہ یہ کیسی گستاخی ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کیا گیا ہے، میرے مہمانوں کے سامنے یہ حرکت کی گئی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کے دوست احباب آپ کے گھر پہ ہوں اور آپ کے گھر کی والی کی طرف سے اگر یہ حرکت ہو جائے تو آپ کیسے طیش میں آ جائیں گے، کتنے جذباتی ہو جائیں گے، آپ کی زبان کیسی ہو جائے گی، آپ کے الفاظ کتنے خراب ہو جائیں گے، آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکیمانہ اسلوب اختیار کیا اور اس کے بعد اٹھے اور ان کی طرف سے جس سے غلطی سرزد ہوئی تھی عذر بھی پیش کیا، بہانہ بھی پیش کیا، کہا دیکھو غیرت آئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جان کے، اور ہاں مقام بھی نہیں بھلایا، مقام کیا کہا، امکم، تمہاری ماں کو غیرت
جتائی ہے تو ہم مقام بھی بھول جاتے ہیں اپنی بیویوں کا. ہم جب اپنی بیویوں پر غصہ ہوتے ہیں تو ان کا رتبہ بھی فراموش کر دیتے ہیں. اپنی اولاد کو نہ جانے کن کن الفاظ سے خطاب کرتے ہیں, کن کن جانوروں سے انہیں مخاطب کرتے ہیں, اور پھر انہی جانوروں کا باپ بھی بنتے ہیں. عجیب تماشا ہے. جذبات میں ہم کسی کو گدھا بولتے ہیں, کسی کو بلی بولتے ہیں, کسی کو کلب بولتے ہیں, کسی کو کیا کیا بولتے ہیں, اور پھر انہی کا باپ بنتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, تو یہ اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے, اور جب غلطی ہو تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے اور بہتر سے بہتر اسلوب اختیار کیجیے. آپ نے وہاں فیصلہ کیا کیا؟ ٹوٹا ہوا برتن جس نے توڑا تھا ان کے گھر بھیجوا دیا اور کہا ایک اچھا برتن, صحیح سالم برتن بھیجواؤ. اور وہ صحیح سالم برتن آتا ہے, پھر آپ وہی صحیح برتن ان کے گھر بھیج دیتے ہیں جن کے یہاں سے تحفہ آیا ہوا تھا, تو ان کا صحیح سالم برتن واپس چلا جاتا ہے, اور ٹوٹا ہوا برتن جنہوں نے توڑا تھا ان کے گھر بھیجوا دیا. تو فیصلے بھی بہت اچھے ہونے چاہیے, فیصلہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تب آپ کر پائیں گے جب آپ خود کو سنبھالے رکھیں گے, جب آپ طیش میں نہیں آئیں گے, جب آپ جوش میں نہیں آئیں گے, جب آپ ہوش نہیں کھوئیں گے. لیکن اگر جوش میں آ گئے, طیش میں آ گئے, ہوش کھو دیے, تو پھر آپ اپنی زبان پر بھی قابو نہیں رکھ پائیں گے, آپ سامنے والے کو مطمئن بھی نہیں کر پائیں گے, اور فریقین کو عدل بھی نہیں دے پائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چیز ہمیں اپنانی چاہیے. اور اس کے بعد متبادل بھی تلاش کرنا چاہیے. متبادل یعنی جب آپ بچے کو روکیے تو اگر کوئی کام ہے تو آپ کوئی کام دے دیجئے. جیسے آپ کا بچہ شرارت بہت کرتا ہے, دیواروں پہ گودتا ہے, آپ کے بستر پہ لکھتا ہے, یا ایسی جگہوں پر قلم چلا دیتا ہے جہاں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ چلائے, اور آپ آئیں اور بس خالی چلانا شروع کر دیں, ڈانٹنا شروع کر دیں, مارنا شروع کر دیں, تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک متبادل دے دیجیے. آپ کے گھر میں فالتو کاغذ ہو, خراب کاغذ ہو, قلم تو ہاتھ میں ہے ہی, آپ کاغذ تھما دیجیے اور کہیے بیٹا اسی کاغذ پہ تم لکھو جتنا لکھنا چاہتے ہو, جتنا گودنا چاہتے ہو گودو, دیوار مت خراب کرو, وہاں مت لکھو. جب یہاں سے وہ لکھ لکھ کے تھک جائے گا تب وہ آپ کی دیوار پہ نہیں قلم چلائے گا, آپ کے کپڑے نہیں خراب کرے گا, اپنے ہاتھوں پہ نہیں قلم چلائے گا. آپ اسے متبادل دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے, آپ نے قبلے کی سمت پہ دیکھا کہ وہاں بلغم کا حصہ کچھ لگا ہوا ہے, کسی نے اسی طرف تھوکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس جانب مت تھوکا کرو. جب کسی کو اگر تھوک آئے ہی تو آپ نے متبادل بتاتے ہوئے کہا یا تو بائیں جانب تھوک دیا کرے, یا آپ چادر تھی, چادر کا ایک کونا آپ نے پکڑا اور اس کے بعد جو ہے وہاں آپ نے تھوکایا اور کہا اگر بہت ضروری ہے تھوکنا تو اپنی چادر پہ تھوک لے, اور آپ نے ایسے کپڑا جو ہے چادر لپیٹ دی. یا ابھی فی الحال دستی وغیرہ ہوتی ہے, آپ کا اپنا کپڑا ہے, اگر تھوکنے کی سخت ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ دستی نکالیے اور اس میں تھوک لیجئے, اور اسے جو ہے تہ کر کے پھر جیب میں ڈال لیجئے, اور باہر جا کے اپنی دستی کی صفائی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روک نہیں دیا بلکہ اس کا حل بھی بتلایا, اس کا متبادل بھی بتلایا. کہا یہ نہ کرو تو یہ کرو. زناکاری سے آپ نے روکا تو نکاح کو حلال کر دیا. آپ نے سود سے منع کیا, روکا تو اسلام نے کیا کیا, تجارت کو حلال کر دیا. بہت سے ایسے جانور ہیں, درندے ہیں جو یا تو پھاڑ کھانے والے درندے ہیں یا تو اپنے چونچ سے شکار کرنے والے درندے ہیں. ان کو منع کیا تو بہت سارے پرندوں کو حلال بھی بتا دیا. تو یعنی آپ آپشن بھی دیجئے اپنے بچوں کو, جب کسی غلطی سے روکیے تو اس کا حل بھی دیجئے. یہ اسلامی طریقہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ غلطی کرنے والے سے معذرت کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ کسی نے غلطی کی ہے اور ثابت ہو جائے کہ ہاں فلاں صاحب سے غلطی سرزد ہوئی ہے, تو آپ کہیے کہ آپ جائیے معذرت طلب کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑے بڑے نام ہیں, بڑی خدمات ہیں ان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہیں. ان میں ایک یار غار ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے دعاؤں میں
تو اور یہ انتہائی جلالی تھے، ان کی خدمات جو ہے کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کسی سریہ میں، اور ایک غلام تھا، تو وہ غلام ان کو کھانا وانا بنا کے دیا کرتا تھا۔ اب جب صبح میں آنکھ کھلتی ہے تب وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ جب ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی تو پتہ چلا کہ ابھی وہ سو ہی رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ عجیب نادان انسان ہے اور بہت سوتا ہے، ہاں صرف اتنی سی بات کہی تھی، کہا بہت سوتا ہے، برائی کر دی غلام کی۔ پھر جا کے اسے جگایا، اور یہ روایت ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کی ہے، کہا جا کے جگایا انہوں نے، اور اس کو غلام کو کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ابو بکر اور عمر فاروق نے آپ کو سلام کہا ہے اور سالن مانگا ہے۔ یہ غلام جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام پہنچاتا ہے ان دونوں صحابی کا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ انہوں نے سالن مانگا ہے، گوشت مانگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے گوشت کھا لیا ہے، جاؤ اور کہہ دو کہ گوشت کھا چکے ہو۔ جب وہ غلام آ کے کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کھایا نہیں تھا، تب انہیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بات کہی ہے، ابھی تو ہم نے ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اتارا ہے، اور کیسے کہہ دیا گیا کہ تم نے گوشت کھا لیا، سالن کھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا غلام کہہ رہا ہے، ہم نے تو ابھی کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ابھی میں تمہارے جبڑوں کے بیچ میں تمہارے بھائی کی بوٹیاں دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس غلطی پر صحابہ کرام چونک جاتے ہیں، فوراً استغفار کا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غلطی پر، ہماری غیبت پر ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی دعا کرے گا، اسی سے معذرت کرو جس کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ حکیمانہ اسلوب ہے سدھار کا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہہ دی اور کہا کہ یہ یکفی کا ان تکونا کذا و کذا، کہ کافی ہے کہ وہ ان کی ہائٹ ایسی ہے، یعنی وہ تھوڑی سی پست قد کی تھیں، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک طرح سے غیبت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا انداز دیکھیے، آپ فوراً جو ہے انتہائی سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے، تم نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالا ہے، اتنا زہریلا کلمہ نکالا ہے، انکی قلت کلمۃ لو مجزت فی البحر لمجزته، کہ تم نے اپنی زبان سے اتنی زہریلی بات نکالی ہے کہ اگر وہ بات سمندر میں بھی ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی بھی متغیر ہو جائے۔ ننھا سا دل کیا، ننھا سا وجود کیا، ایک عورت کی ذات کیا، بلکہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی اس کا وہ بات نہیں سنبھال پائے گا اور وہ بھی اپنا رنگ بدل دے گا۔ اتنی زہریلی بات ہے، اتنی خراب بات ہے، اور اتنا برا کلمہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب بتائیے، آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے گالی نہیں دی، آپ نے برا بھلا نہیں کیا، آپ نے عیب نہیں گنانے شروع کیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بول کی قباحت بیان کی، اس بات کی گندگی بیان کی، اور میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور انہیں احساس ہو گیا کہ ہاں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور یہاں خطرناک غلطی ہوئی ہے، کیونکہ جو ذات بہت عظیم ہوتی ہے، جو عظیم ذات ہوتی ہے تو اس کے لیے چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور امہات المومنین ہیں، ان کے لیے بہت بھیانک غلطی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا اب اپنا رویہ دیکھیے کہ جب ہماری بیویوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
اگر ہمارے سامنے غیبت کی جاتی ہے تو ہم کیسے مسکرا کے نظر انداز کر جاتے ہیں، کیسے ہم باتیں ٹال دیا کرتے ہیں، یا جب ہم غیظ و غضب میں آتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنی بیویوں کی تمام بھلائیاں فراموش کر دیتے ہیں اور بیچاری اس کی ذات پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اس سے سدھار نہیں ہوگی۔ بلکہ جب اگر آپ اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ کا طریقہ ذہن میں رکھیے اور اسی طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اصلاح کے یہ انمول نمونے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔